پھونک مار کے ٹھیک ہے، پھونک میں ہوتا ہے آپ کے اثرات کیونکہ وہ آپ کے ووکل کورڈز کی انرجی ہوتی ہے، موسٹ لائکلی جراثیم ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں، نور شور تو کوئی نہیں ہوتا. اچھا کسی تو گلا خراب ہے انہیں پھونک ماری تو بچے بھی بیمار ہو گئے، انہوں پانی چ پھونک مار کے بھیج دیتی بابا جی دا گلا خراب ہے، بچیاں دا بھی ہو گیا. میرے بارے میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں کہ جی یہو جی گلاں کرتا. سر میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. آپ کی دھڑکن نے ایک بار اللہ کہہ کے خون کو پمپ کیا، آپ کی باڈی میں بلڈ ویسلز ہیں چھوٹی بڑی ساری ملا کے 3.5 کروڑ، 3.5 کروڑ مرتبہ اللہ کا نام آپ کے وجود میں گونجا. صرف ایک مرتبہ اللہ نے وہ کہہ کے خون پمپ کیا. آپ کے وجود میں نیگیٹیوٹی رہ کیسے سکتی؟ اللہ کا نور. شیطان اتنا تگڑا تو نہیں ہوا کہ اللہ کے سامنے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے. اس کی لاکھوں سال کی عبادت ایک طرف رہ گی، آپ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہاں، تو پھر اس سے اوپر صحیح سجدہ کرایا سی نا. اگر آپ اپنے اوقات کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مرتبے کو سمجھیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں تو آپ ایبزاربنٹ ہیں، آپ اللہ کے نور کو ایبزارب کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا. یہ تسبیح، یہ کوشش روز 2 منٹ 3 منٹ کے لیے کر لیں. کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی اسیب نہیں ہوگا، کوئی ٹونا نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ پکی بات ہے. سایوں کا دکھائی دینا، سائے جیسے میں نے کہا تھا آربز، یہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، یہ کسی خاص شخص کو دکھائی دیتے ہیں. اب سمجھیے جب کوئی آتا ہے، کوئی کسی کو جنات کا ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقیوں کو تو نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ تو بیوقوف ہے. اب سمجھیے اس کا امپیکٹ آپ کی صرف آنکھ کے کارنیا یا ریٹنا پہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے وہ حق الیقین کی منزل ہوتی ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے. لوگوں کی آنکھوں کے اوپر وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہے، جن چڑھ گیا. وہ امپیکٹ، وہ سائے، وہ چیزیں، وہ ہیولے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندے بیٹھے ہیں. کئی ہم لوگ اسی طرح کے سینز دیکھتے ہیں نا، میڈیکل سائنس میں بھی دیکھتے ہیں، جنات میں بھی. کوئی بابا سوٹی کٹ کے پٹی جا رہا ہوتا ہے، وہ بے وقوفی ہے نا انسان کو، مطلب اس تک تو امپیکٹ ہی نہیں جا رہا. یعنی سانپ بل کے اندر ہے اور آپ بل کے دروازے کو ماری جا رہے ہیں. اور بندے دی جوڑا مار کے ہڈیاں توڑ دیتی ہیں، اوپر سے اس کے گھر والے ایڈیٹ جو اس کو بابے سے پینٹی لگوانے لگتے. اچھا اس میں یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ کچھ ہم نے بچوں کو بھی دیکھا کہ بچے کسی چیز سے کھیل رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر. ہاں جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پوچھیں انہیں تو وہ نام بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. بچے آئینے سے باتیں کرتے ہیں. ہاں یہ ان کی آنکھ کے اوپر یہ امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہاں اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ یہ 100% غلط ہے. ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو سائے ہے نا، آپ دیکھیں شیطان کے بارے میں جو میں نے حدیث کی تھی کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. بخاری اور مسلم کی جو ہے وہ جی بالکل حدیث ہے. بالکل میں چونکہ یہ کام کرتا نہیں ہوں جی، بالکل میں یہ ایگزورسزم اور اس قسم سے بہت دور بھاگتا ہوں. میں نے اللہ سے معافی مانگی ہوئی ہے، میں توبہ کر کے ادھر آیا ہوں. میں نہ یہ جنات بھوتوں کو کرتا ہوں، نہ ایک میرا دوست تھا، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تو دوسرا دوست مجھے وہاں لے گیا. اب میں جو کوئی کرتا ہی نہیں ہوں، کہ نہیں یار شاہ جی دیکھو ساڈا دوست ہے تو اس کی بیٹی ہے. تو وہ بیٹی جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہاں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مجھ سے بات کریں، یہ مجھے ایسے کریں، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے پھر اس سے بات کی، میں کہا اچھا بیٹا یہ ہے، ان سے کہو میری بات سنیں، یہ وجہ سے جی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا. ہاں تو وہ جو ہے نا وہ اصل میں اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے. جب آپ اس کو جھٹلاتے ہیں تو وہ اینگزائٹی بڑھتی ہے. اس بچی میں اینگزائٹی بڑھے گی، ظاہر سی بات ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہے، آپ مان نہیں رہے، کنٹینر بن رہی ہے اس چیز کا، اس کے تو سامنے ہو رہا ہے نا. اس کو پھر آپ تھوڑا سا کمپنسیٹ کرتے ہیں طریقے سے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ پھر میں نے اسے کہا، میں کہ یار میں تو یہ کر نہیں سکتا، تو یہ ایسے کر لو، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. بچی کو وہ ہو گیا، شکر الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ وہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب آ جائیں تو یہ چیزیں کچھ نہیں کر سکتے. ایگزورسزم سارا ہی اسی کے اوپر ہے. آپ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ 8ویں چیز ہے، کوئی آپ کو ایسے گھر میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی ساتھ ہے، قریب ہے ادھر.
یا کسی کوئی ایسے اسٹور روم میں جہاں پہ آپ کی پرانی چیزیں ہوں. میں نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا تھا کہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ نیگیٹو انرجی کو ابزارو کرتی ہیں. ادھر پرانے اسٹورز میں اکثر یا وہ علاقے جو بند ہوتے ہیں, یا ہمارے گاؤں میں ابھی تو گھروں میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے, اسے کہتے تھے دانے والے کمرے. ہاں بالکل بالکل بالکل, اس میں اسٹور کیا ہوتا تھا, ڈرموں میں گندم, چاول, دالیں, وہ ہر چیز کے ڈرم پڑے ہوتے تھے. وہ کھانے جو ہے نا دانے والے کمرے جو ہے نا, اس میں اکثر یہ چیزیں ہوتی تھی. اوکے, یا پھر ہانٹڈ, وہ ہانٹڈ نہیں ہوتی تھی, بس وہ انہوں مخلوقوں نے بھی تو رہنا ہے نا. اچھا, وہ کہتے ڈرام تسی کہندے ہاں انہوں نے بھی رہنا ہے, تو سر رہنا ہے نا, طرح نکل جانا تسی کہندے ہو تو ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو سر وہ ہمارے ہم ان کے گھر آئے ہیں. دیکھیں آپ کسی کے گھر جائیں, انہیں کہیں گے جی چلو جی نکلو اسی اتنے رہنا ہے, وہ کہتے ٹھیک ہے یار چلو تہاڈی مہربانی تسی سانو رہن دیتا ہے, اسی بھی رہنے ہیں, تسی بھی رہو. وہ کمپرومائز کر لیں, کوئی پیکٹ ہو جاتا ہے, ڈیل ہو جاتی ہے, بس ٹھیک ہے نا, ان کا پلانٹ ہے, ان کو رہنے دیں. آپ مامے نانا بنو, وہ تو آپ کو کچھ نہیں کہیں. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کو, اللہ نے بھیجا ہے تو چلو وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیج دیا تو انہوں نے آپ کو جگہ دینی ہے, لیکن اب اس کو ان کے ساتھ چھیڑیں تو نہ, چھیڑ چھاڑ کے میں یا جنہاں نو ساڑ دیں گا کر دیں گا, تو وہ کہیں گے کہ اسی بھی ساڑ دیں گے, چلو پھر آ جاؤ, پھر ہاں بالکل صحیح. کیوں چھیڑتے ہیں اس کو؟ اپنی بابا گیری, مجھے تو سر یہ بابا گیری ویسے ہی پسند نہیں, یہ بابا گیری, بلکہ میں اس کو بابا گردی کہتا ہوں. یہ گنڈا گردی سے بھی زیادہ خطرناک. گنڈا گردی میں آپ کے پیسے, نقدی, جائیداد کے اوپر قبضہ ہوتا ہے نا, یہ تو آپ کے دین ایمان پہ قبضہ کر لیتے. بابا گردی تو زیادہ خطرناک. اس لیے میں تو اس سے نہیں, یعنی وہ سنسناہٹ سی فیل ہوتی ہے نا آپ کو, سینسیشن سی کوئی ہے. یہ قرآن پاک میں سورہ نحل میں بھی تو ہے کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو. شیطان ہے نا. اب آپ سمجھیے کہ انسان 4 ایلیمنٹ سے بنا ہے, ارتھ ونڈ فائر واٹر, چاروں ڈینس ہیں. جنات بنے ہیں ہائی انرجی سٹیٹ سے, پلازما سے. پلازما دیوار سے آر پار جا سکتا ہے, وہ ہائی انرجی سٹیٹ ہے, وہ ڈینس نہیں ہے. تو وہ اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں, اس کا امپیکٹ ہے. یعنی یہ شیطان ہمارے ساتھ ہے, رحمانی مخلوق بھی ہمارے ساتھ ہے, تو رہے نا محلے داری کی طرح رہے. اچھا, ان کو چھیڑتے کیوں؟ ٹھیک ہے سر, نہیں چھیڑتے. اچھا, 9ویں چیز ہے کہ آپ کی باڈی پہ کبھی کبھی ایک دم سے ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے, کبھی کبھی گرمی محسوس ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے مجھے, میں پتہ نہیں کیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں, پتہ نہیں. آپ کے ارد گرد کا درجہ حرارت بدلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے کچھ حصوں میں یعنی ایسے ہی جو ہے وہ درجہ حرارت, کبھی گرمی لگتی ہے ایک دم سے, کبھی ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے, گرمی میں ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے, ٹھنڈ میں گرمی لگنی شروع, اور تھوڑی سی دیر کے لیے بس, اس کے بعد ایسے چند سیکنڈ کے لیے, ہاں اس کے بعد واپس ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ایک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کال ہے کہ دل کی گرمی ایمان کی وجہ سے اور دلوں کی سردی جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے. غفلت کی وجہ سے آپ کو اس کو سردی لگ رہی ہے تو کوئی نیگیٹو انرجی ہے, کوئی نیگیٹو انرجی ہے, وہ ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ جنات کے اثرات ہو سکتے ہیں نا, یہ ہو سکتے ہیں. تو ان کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی, گیٹ کنیکٹڈ ود گاڈ, اللہ سے جڑ جائے, کچھ بھی نہیں. ایک اور چیز ہے, چھوئے جانے کا احساس. آپ کو کسی نے ہاتھ لگایا ہے, کوئی چیز گزر گئی ہے, کوئی چیز کسی نے چبھوئی ہے, کسی نے دھکا دیا ہے, کسی نے کونی ماری ہے, کسی نے ٹھوکر لگائی ہے, منفی انرجی ہو تو خراشیں بھی نظر آتی ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ میرے ساتھ کام بھی کرتا ہے 20-25 سال سے, وہ آپ کی شاید اس سے بات بھی ہوئی ہے. اچھا ہاں جی, بالکل بالکل. اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا, اس کے ساتھ ہوتا تھا, اس کے جسم پہ کبھی کبھی یہ پنجوں کے نشان, ایسے خراشیں بہت زیادہ پڑ جاتی تھی, اور بلا وجہ کہیں وہ گیا بھی نہیں ہوتا تھا. یہ ہوتا تھا لمبا عرصہ رہا, گھر بیٹھے ہوئے بس خراشیں آ گئیں, وہ کہیں اس کو فیل ہوتا تھا, یا کہیں کو کسی ایسی جگہ پہ جاتا تھا نا جہاں پہ یہ نیگیٹو انرجی ہوتی تھی, تو اس کو فوراً فیل ہوتا. پھر اس کو میں نے کچھ چیز بتائی کہ یہ ایسے کر لے یار, وہ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. اصل میں اس کو وہی ایک دعا بتائی تھی اللہ کے قریب کرنے کے لیے, سورہ رحمان کا سننے کا عمل بتایا تھا کہ یہ کر لو, تو وہ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے اندر نور آ گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا نا. یہ ہوتا ہے. حضرت سورہ رحمان کا عمل ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ 7 دن سورہ رحمان, بالکل وہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے اس کے اوپر طریقہ ہے. یعنی کوئی کسی قسم کا جادو ٹونا, نظر, اسیب, کالا پیلا, کچھ بھی ہے نا, سورہ رحمان دی الٹیمیٹ ریمیڈی سے انسٹال کر لیں, اور وہ جو طریقہ لکھا ہوا ہے, بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو 3 مرتبہ, کم خراب ہیں تو 2 مرتبہ, اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو 1 مرتبہ. 7 دن سن لیں. اللہ اکبر.
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا میں جو قرآن پاک کی آیات ہے اس میں کیا ہے کہ اے اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیمار کر دیا. حضرت انی مسنی الضر کہ مجھے ضرر نے چھو لیا ہے. پھر ایک اور جگہ آیت ہے کہ مجھے شیطان نے چھو کے بیمار کر دیا ہے. شیطان نیگیٹیوٹی وائرس بھی تو آپ کو صرف چھوتا ہی ہے نا, بالکل سے بیمار ہو جاتا ہے. یہ امپیکٹ ہے نا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ شیطان کے چھونے سے پاگل پن طاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر, دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو اسی وجہ سے نا کہ جیسے آپ کوئی اسی کیمرے کے اوپر اگر وہ کوئی آ جائے کوئی چیز تو مسٹ آ جائے, کچھ آ جائے, مسٹ آ جائے گی تو یہ اس طرح کی تصویر کو کیچ نہیں کر پائے. اسی طرح یہ سارا کچھ ہے نا, یہ چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد ہیں. 11ویں چیز ہے کہ نامعلوم قسم کی خوشبوئیں. خوشبوئیں اور بدبوئیں بھی بالکل, یہ بری طرح کی کبھی کبھی بہت گندی بدبو آتی ہے. یعنی جھونکا سا آتا ہے خوشبو کا, یہ ایک اور چیز, مطلب میں پھر اپنی کچھ نہیں کر رہا ہوں, لیکن جھونکا سا آتا ہے. ایسے ہی میرا ایک دوست تھا, اس کو نا کئی سال سے یہ پرابلم تھی, میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی, پھر ہوئی تو وہ مجھے کہتا کہ جب بھی میں پانی پیتا ہوں نا تو پانی سے انتہائی گندی بدبو آتی ہے, میں پانی نہیں پی سکتا. کئی سال سے وہ اس بیماری میں تھا. پھر اسے وہی سورہ رحمان سننے کا میں نے بتایا, میرے پاس تو ایک ہی دعا ہے. کیا وہی اثرات تھے اور وہ پانی پہ تھے. شیطانی مخلوقات ہوتی ہیں, وہ پانی کے اندر سے, مطلب پانی جب بھی پیتا تھا, کھانا کھا لیتا تھا بیچارہ, لیکن پانی پیتا تھا تو یہ ہو جاتا تھا. اسی طرح بعض اوقات خوشبوئیں آتی, ان کی جو ہے نا وہ یعنی جتنی نیگیٹو طاقتیں ہوں گی ان میں بدبو ہوگی, خاص طور پہ ایسی جیسے یہ فضلے کی بدبو ہوتی ہے, انسانی فضلے کی جیسے بدبو ہوتی ہے, یا گوبر جیسی کوئی بدبو ہوتی ہے. جنات میں اگر کوئی بدبو ہوتی ہے تو جیسے گندھک کے جلنے کی, یا جیسے پٹاس جلتی ہے, جیسے ہم آتش بازی کرتے ہیں تو ایک فضا میں وہ گیس کی جو اسمیل ہوتی ہے اس میں جو اسی طرح کی وہ ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ خوشبوئیں بعض اوقات آتی ہیں کہ ایسے ہی آپ کے گرد کہیں ہے, آپ کو خوشبو کا ایک جھونکا آتا ہے کہ یار کیا خوبصورت. تو یہ ہوتا ہے. یعنی سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ خوشبو مومن کو بہت پسند ہے اور بدبو شیطان کو بہت پسند ہے. تو یہ گندھک جیسی بو ہو, یا جنات جہاں ارد گرد ہوں, یا جادو ہو, وہاں پہ ایسے عجیب سی اسمیل ہوتی ہے, بے سکونی ہوتی ہے. 12ویں چیز ہوتی ہے بعض اوقات ایسے ہی گھروں میں کسی پرانی جگہ میں سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں, جیسے کوئی چھپ کے رو رہا ہوں, یا کوئی سرگوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں, یا کوئی ایسے ہی جیسے میں نے موسیقی کی بات کی ہے کہ جنگلوں میں دور دور تک آواز گونج رہی ہوتی ہے موسیقی کی. تو یہ جو ہے وہ جس کا وہ یہ لیویٹیشن اس کو کہتے ہیں, شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا. اب 13ویں چیز جو ہے نا وہ ہے کہ چیزوں کی لیویٹیشن کیا ہے کہ خود بخود حرکت کرنا. یعنی یہ گلاس ایسے پڑا ہوا ہے تو یہ ہل کے وہاں چلا گیا ایسے ہی بلا وجہ, کوئی چکر ہی نہیں. اور فرنیچر ہلنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی بہت بڑا بھاری بیڈ ہے وہ ایسے ہی ہل گیا. کیسے ہل گیا, کوئی چیز تو ہے نہیں اس کے پیچھے. یعنی شیلف سے کسی چیز کا ایسے ہی پھسل کے نیچے گر جانا, یا دیواروں سے کوئی چیز اڑ کے ٹکرانا, یا گھڑیاں ایک جگہ لگی ہوئی ہے وہ اڑ کے سامنے والی دیوار پہ. میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک دفعہ میں کسی سے بات کر رہا تھا کلائنٹ سے جو نیگیٹو طاقتوں کا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ کے گھڑی یہاں لگی ہوئی ہے, گرنے لگی ہے. تو میں اس کے ساتھ کھیل رہا تھا, وہ بھی میرے ساتھ کھیل رہا تھا. سر تو یہ ایسا ہوتا ہے, یہ لیویٹیشن اس کو کہتے ہیں. یہ اکثر جو ہے نا حدیث میں مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے کہ شیطان ایسے کھیل کرتا ہے کہ مومن کو ڈرائے. تو یہ جو چیزوں کا گرنا, یہ ہلنا, یہ ڈر پیدا کرتا. اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو ایسی چیز ایسی اس کو چلیے, وہ ایسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. یہ اگر آپ ڈریں نا تو یہ چیزیں بڑھتی جاتی, تو پھر حاوی ہو جائیں گے. اور اگر آپ ڈریں نہ, بالکل نہ ڈریں, تو یہ ختم ہو جاتی ہیں خود بخود. وہ کہتے ہیں کہ یار انہیں بات نہیں آتی. تو یہ اتنا ہی کام ہوتا ہے اپنے آپ کو. یعنی آپ کو اگر یہ کوئی اسکن پہ ایچنگ شروع ہوئی, آپ کرتے جائیں وہ بڑھتی جائے گی. اس کو اگنور کر دیں, بالکل صحیح, نہیں ہو جائے گی. دس از نیچرل. یعنی ہم جنات کو نہ حاوی کر لیتے ہیں, ہمیں اپنی حیثیت نہیں پتا. دوسری ہے اپیریشن وہی مظہر جیسے ہوتے ہیں
کہ یہ جو آپ کے ارد گرد بعض اوقات انسانی وجود ہلتا ہوا نظر آتا ہے، ہیولے نظر آتے ہیں، اس میں آبز بھی ہوتے ہیں، اور آبز خاص طور پہ سپارکل کلرز کے ہوتے ہیں، اورنج کلر، سپارکل بلو کلر، وہ آپ کو ایسے ہی ایک دم سے نظر آتا ہے، ریڈ کلر، سپارکل کلرز ہیں. اور وہ اب ویسے آپ صرف کلرز نظر آتے ہیں یا کلرز سرکلز انسانی ہوتے ہیں ہیولا ٹائپ، ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہ نیلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ وائٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ عموماً جو ہے نا یہ پرپل کلر کے بھی ہو سکتے ہیں. بس پاسنگز ہوتی ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نیلے آبز اگر آپ کو نظر آتے ہیں نا تو یہ کوئی اسپرٹس ہو سکتی ہیں، اور اگر پیور وائٹ کرسٹل کلر کے ہیں تو یہ کوئی اینجلز کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ ڈارک شیڈز میں ہیں، خاص طور کے اوپر بلیک یا گرے شیڈز میں ہیں، تو یہ کوئی نیگیٹیوٹی. سورہ اعراف میں ہے نا کہ شیطان تو تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. شیطان تو تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 ہے نا. تو یہ تو ہے ارد گرد، یہی تو سمجھانے کی کوشش، یہ تو ہے تو ان کو. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں کسی چیز کا ہونا پاسبل ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کو کوئی ایسا پتھر ملے گا جس کا آپ کے گھر، آپ کے علاقے سے دور کوئی تعلق ہی نہیں، یا آپ کو کوئی ایسا کوئی سکہ مل جائے گا جس کا آپ کے گھر کے ساتھ، آپ کی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسا پار دکھائی دے جاتا ہے ایسے پرندے کا جو آپ کے گھر، آپ کے علاقے میں کہیں نہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ خاص طور پہ وہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی بزرگ، آپ کی کوئی ایسی چیزیں جو اللہ کے قریب ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بات کرو، اللہ اکبر. اور وہ کرتے کیسے ہیں کہ وہ اللہ کی اذن سے کرتے ہیں نا. اب وہ بہت بات تو نہیں کر سکتے، وہ احساس دلاتے ہیں. یہ حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کا ایک قول ہے کہ مومن اپنی علامات ذکر میں اور اپنے مادی اشاروں میں اللہ کی تجلی کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اپنے ذکر میں، ذکر کی کیفیات میں، اور مادی اشاروں میں، میٹیریل اشاروں میں اللہ کی تجلی کو دیکھتا ہے. واہ واہ. اب اللہ کی تجلی کسی میں ہوگی اور اللہ اس کو اجازت دے گا کہ جاؤ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لو، اگر وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو میں تمہارے لیے سبب کر دوں. یہ اللہ کی عطا کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ پھر اس طرح ریمائنڈرز دیتے ہیں، وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. اور 16ویں جو چیز ہے وہ ہے جانوروں کی سینسٹیوٹی. جانوروں کی سینسٹیوٹی جو ہے، اکثر جیسے کہا گیا کہ کتا بھونکتا ہے تو وہ کسی چیز کو دیکھ کے بھونکتا ہے. گدھے کی جو حدیث میں نے مسلم کی تھی کہ گدھا جب رینکے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے. مرغے کا بھی کہا جاتا ہے کہ مرغے کی اذان سنو تو اللہ کے فضل کی دعا مانگو، یہ فرشتے کو دیکھتا ہے. یہ جانور رد عمل دیتے ہیں. جانوروں کو جو ہے وہ زلزلوں کا پہلے پتہ لگ جاتا ہے. جہاز ڈوبنے والا ہو تو چوہے کرتے ہیں. یہ جانوروں کو اللہ نے حص دی ہے، انسان کو وہ نہیں دی. انسان کو اور بہت کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں جو کہ کام کرتا تھا جانوروں کا، آج بھی کرتا ہوں، شوق ہے مجھے جانوروں کا کام میرا تھا نا. ایک میرا فارم ہے گردیزی فارم کے نام سے. تو ہم نے وہاں پہ کچھ جانور اچھی نسلوں کے کچھ مثلاً کون سے؟ بکرے. اچھا، اچھی نسل کے بکرے رکھے ہوئے ہیں، کچھ اور رکھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا. اچھا. ہم نے وہاں پہ نا اکثر دیکھا کہ وہ بڑے جانور ہیں، مطلب سائز وائز بڑے ہیں ان کے، تو وہ اکثر بڑے جانور ہیں تو وہ کھل جاتے تھے، وہ کھلتے تھے تو لڑتے تھے. میں نے اپنے وہ ورکرز کو کہا، میں کہ یار جانوراں نوں تسی بندے نہیں یہ کھل جاندے نے. انہوں نے کہا کہ جی سر جی اسی تے بن کے جانے ہیں پھر کھل جاندے نے. پھر ہم نے وہاں کیمرے انسٹال کرائے کہ ہوتا کیا ہے. پھر جب ہم نے کیمرے انسٹال کرائے تو پھر ہمیں پتہ لگ گیا کہ کیا ہوتا ہے. کہ نہیں رہن دو پھر کھلن دو. پھر وہ ہم نے اس کا کوئی یہ کر دیا کہ ہم نے ان کو کھلے چھوڑ دیا. پھر ہم نے وہاں پہ کمرے بنوا دیے ان کے الگ الگ کہ ٹھیک ہے یار کھلے پھریں. وہ کھلتے نظر آتے تھے کہ کھل جاتا تھا؟ وہ آٹومیٹیکلی زنجیر اب ایسے گھوم کے کھل رہی ہے تو کیسے کھل رہی ہے؟ ہوتا ہے نا، یہ روٹین کا کام ہے سر. پھر ہم نے اس کو جو ہے نا وہ پھر چھوڑ دیا. اب یہ جو ہے نا آپ کو ایک اور چیز، صرف اس کو میں اینڈ کرتا ہوں لیکن اس کو میں صرف چاہوں گا کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 16 نشانیاں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے، ہینڈل کیسے کرنا ہے. اکثر آپ کو اپنے گھر میں ایک آواز سنائی دیتی ہے
کوئی کھڑکھڑاہٹ یا کچھ, اور وہ ایک خاص لوپ کے بعد سنائی دیتی ہے, یعنی تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ ہوگی, پھر دوبارہ ہوگی. تو یہ ریزالوز بھی ہو سکتے ہیں. ریزالوز یہ ہوتے ہیں کہ آواز کی لہریں ہر جگہ موجود ہیں نا, آواز کی لہریں ایک لوپ میں پھنس جاتی ہیں, اور وہ لوپ اچھا وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی پہلے کوئی چیز ہوئی وہ پھر وہ ایک لوپ میں, وہ لوپ جو ہے نا وہ جیسے ایئر ببلز بن جاتے ہیں. اوکے ایئر ببلز بن جاتے ہیں. اسی طرح وہ لوپس یا ریزالوز بن جاتے ہیں کہ وہ ایک خاص وقت میں, یعنی ایک جو ہے ایک سٹوری بڑی یورپ میں ہوئی تھی کہ ایک شخص ہے وہ ایک ہی کام جو ہے وہ بار بار کر رہا تھا, تو وہ اس کو فریکوینسلی, تو پھر اس کی ایگزورسزم ہوئی, تو پھر اس کو بار دیٹ واز ریزالو, کہ وہ ایک ہی کام اس کا بار بار کرنے کے لیے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے, انسانوں میں بھی آ جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ اس کے لیے ریزالوز ہانٹنگس کے لیے, تو پھر اس کے لیے نا عموماً جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا کیا جاتا ہے, ہرمل گوگل کی دھونی کا ہوتا ہے. اوکے ہمارے گھروں میں پرانے ہوتی تھی کہ ہرمل کہا جاتا تھا کہ ضروری ہے, یا یہ بخور جلتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. عرب میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل سر, مسلسل یہ کیونکہ وہ صحرائی علاقے ہیں نا, ہاں وہ تو اس کے وہ اس میں صحرائی علاقوں میں چونکہ ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے, اس لیے ہرمل یا بخور زیادہ, بخور ہرمل مختلف, ہرمل گوگل بخور یہ ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں. ایران میں دیکھا میں نے, عراق میں, ادھر سارے عجیل اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے گھروں میں اگر اللہ کے نور ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اس ریزالو ہانٹنگ جو ہے نا یہ نہیں, آواز کا گھومتے رہنا, وہ ریزالو حالات کا گھومتے رہنا, یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہلے ایک گھر میں بیمار ہے, وہ ٹھیک ہوا تو دوسرا ہو گیا, دوسرا ٹھیک ہوا تو تیسرا ہو گیا, وہ ایک سائیکل چلتا جا رہا تھا. اس سائیکل کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اللہ کے نور سے ٹوٹتا, اللہ ہو کلام سے ٹوٹتا, وہ صرف اور صرف اللہ کے نور سے ٹوٹتا ہے اور کچھ نہیں. اور یہی جو روشنی ہے, یہی جو نور ہے, یہی جو اللہ کا ہے, اگر آپ کے اندر ہے تو آپ پہچان سکیں گے کہ یہ نیگیٹو طاقتیں ہیں, یہ پازیٹیو طاقتیں ہیں, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اوکے یہ جو 16 چیزیں ہیں تو یہ اکثر ہوتی ہیں نا, اگر یہ پیرانارمل چیزیں آپ کے گھروں میں ہو رہی ہیں تو پھر سب سے پہلے تو اپنے آپ کا حصار کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا اورا, یعنی آپ کسی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے, اینٹی وائرس شیلڈ. وہ ٹھیک ہوگی تو وائرس کہیں نہیں آئے گا. سائبر سیکورٹی آج اس لیے تو اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, اتنا بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے زندگی میں آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کو. اسی طرح انسان اشرف المخلوقات ہے تو اللہ نے اس کا سیکورٹی میکینزم نہیں لگا کے بھیجا ہوگا. اس کا سیکورٹی میکینزم ہے آپ کا اورا. اورا کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں, لیکن اس میں سے ایک ہم اس کو ٹیکنیکلی اورا کہتے ہیں, جو انسان کو جادو, ٹونے, نظر, اسیب, نیگیٹو تھنکنگ ہر چیز سے مچا کے رکھتا ہے, وہ اللہ نے انسان کو دے کے بھیجا. اب وہ آف ہے یا کام نہیں کر رہا یا اس کی ڈائمینشن اتنی نہیں ہے تو انسان دباؤ میں آتا ہے. اس کو ایکٹیویٹ کیسے, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ میرے پاس تو دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے جی, سورہ رحمان. اللہ قاری باسط کی میری ریسرچ نہیں ہے, وہ قلندر پاک کی ریسرچ ہے. جی قلندر پاک کا کام ہے, انہوں نے ان کی مہربانی, انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا یا رہنے کی اجازت دی. میں چھوٹا تھا, مطلب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ان کے ساتھ میری تعلق ہوا, اور شاید جب میں نے آپ کو کہا نا کہ میں خانے کعبے میں گیا تو وہ فرسٹ ایئر کے بعد جیسے ہی واپس آیا تھا تو میرا قلندر پاک سے ایک تعلق کنیکشن. اچھا, اللہ یہ ڈائمینشن وہاں سے کھل گئی, انہوں نے بتائی. میں تو کسی اور ڈائمینشن کا آدمی تھا. بالکل صحیح. حصار آپ کا سب سے زیادہ ضروری ہے. سورہ رحمان سنیں, سورہ رحمان سے حصار بھی ہو جاتا ہے, ہر چیز ہو جاتی ہے سر. آپ کے گھر میں نیگیٹیوٹی ہے, اسیب ہے, جادو ہے, ٹونا ہے, نظر ہے, اس کو لگا لیں. اور فرض کیا اگر آپ کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سورہ رحمان سنتے ہیں تو جسم بھاری ہو جاتا ہے, چھوڑ دیں. انرجی کے ساتھ کھیلتے نہیں, اس کے بعد اپنا کام کرتے رہے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے سوذنگ ہوتا ہے کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے, اچھا ہے نا, اللہ کہتا ہے نا کہ سکون ہے, پیسفل, وہ پیس. ماں کی گود میں جا کے بچہ سو نہیں جاتا, تو سو جائیں, کوئی بات نہیں. اٹھیں تو 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں. اللہ کو بہت اچھی طرح پتا ہے, اللہ جانتا ہے. وہ انی عالم ما لا تعلمون پہلے کہہ چکا ہے. بالکل صحیح, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہ اس کو کرنے دیں, کوئی بات. اگر نہیں سوٹ کرا تو چھوڑ دیں. مطلب اپنے گھر میں دیکھیں, کہتے ہیں پانی پیتے رہیں, لیکن پانی دل میں 3 بار اللہ کہہ کے ضرور پیتے رہیں. سورت لگا دیں, تھوڑی سی اونچی آواز میں لگا دیں کہ آپ کے گھر میں گونجے آواز. وہ کیا کرے گی کہ آپ کے دروازوں میں, آپ کی دیواروں میں, آپ کے فرشوں میں, آپ کی کارپیٹس میں, آپ کی چیزوں میں جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کو ریپلیس کرے گی. جب آپ کا کلائمیٹ ہورائزن
جیسے سورہ گھر کا بھی تو اورا ہوا نا سر, وہ گھر کا اورا کلین ہو گیا تو اس میں سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں وہ جو بارکنا حولہ والی آیات ہیں کہ ان کے ماحول کو ہم نے برکت دی. یہ ماحول کی برکت یہ سورت کی وجہ سے ہو جائے گی. جب ہو جائے گی تو پھر آپ دوبارہ سنیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی. یعنی ڈاکٹر پہلے کہتے ہیں نا کہ یار یہ پہلے اپنا سٹمک ٹھیک کر لیں, یہ آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک کر لیں, پھر آپ کو آپریٹ کرتے ہیں. تو وہ پہلے کی بعض اوقات کچھ چیزوں کو کرنا پڑتا ہے نا. اب ہم اس کے اوپر کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ جو ہے نا یہ ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا نا کہ پہلے گھر سے کوئی بڑا کو فوت ہو جاتا تھا تو اس کے کمرے کی لائٹ بھی جلتی تھی, وہاں مسلح بچا کے رکھا جاتا تھا, عبادت کی جاتی تھی. اب تو خیر وہ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ ادھر فوت ہوئے تو ادھر بس ختم. اب یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کے جو نا اس کے کپڑے شپڑے جو فوراً دے دیے جائیں. اچھا جویلری رکھ لیتے ہیں, گھڑی رکھ لیتے ہیں, قیمتی چیزیں رکھ لیتے ہیں. ہاں باقی سر اللہ کے راستے میں ہم جو ہے نا وہ بس وہ کچھ ہی دیتے ہیں, باقی سارا کچھ بھی رکھ لیں. اور وہ باقی سارا کچھ کپڑے شپڑے فوراً نکال, جوتا کپڑا فوراً نکالتے ہیں کہ نہیں پہنا نہیں کرنا رکھنا. تو اسی طرح ہوتا ہے. میں نے اس کا جو ہے نا وہ بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. مطلب میں اپنے بچپن میں جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ کھیلتا ہوا بڑا ہوا, تو ٹھیک ہے. اب مجھے شاید وہ اس طرح کا ڈر نہیں لگتا. ہاں تو اس لیے آپ کہیں ٹھیک ہے ساڑھے کو نہ پوچھو, مجھے شاید اس طرح کا ڈر نہیں لگتا. ٹھیک ہے یار, اوکے ایسے ہی ہے نا. تو وہ میرا تھا, میں تو اس کو اپنا سچی بات ہے زمانہ جاہلیت ہی میں بہت پڑھائی کرتا تھا, حصار جلا کے دیا کر کے, مطلب کمرہ میرا تھا پورا کر کے پورا مطلب ادھر بھی اذان دینی, کمرے کے چاروں کونوں میں اذان دینی, اذان دینے کے بعد اپنا حصار کرنا, دیا جلانا, پھر پڑھائی کرنی. سر میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوا بڑا ہوں. اس طرح کا ظاہر سی بات ہے سر, میں اس وقت بچہ تھا. لیکن اس وقت میرا ہوا تھا ایک دفعہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, لیکن میرے جو دادا جی والد صاحب تھے وہ کر لیتے تھے. میں آپ کو ایسے ہی بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. نادے علی پڑھا کرتا تھا میں, تو 9ویں 10ویں کی بات ہوگی. نادے علی اظہار کرنا, اسی طرح دیا جلانا, بیٹھ جانا, نادے علی پڑھنی. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں بچہ ہی تھا, کوئی اتنا بڑا بھی تو نہیں تھا, آج بھی قد کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اس وقت تو بالکل ہی چھوٹا تھا. تو مجھے یہاں پہ نا گردن کے پچھلے حصے میں ایسے لگا جیسے کوئی بہت گرم ہوا پڑی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے کر کے نا ایک بہت بڑا لائن, یعنی اس کا قد کم از کم کو 8-10 فٹ تو ہوگا, اتنا بڑا اس کا منہ. کمرہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی بہت اسٹیڈیم آپ بیٹھے ہوئے تھے. میں بیٹھا ہوا تھا, وہ ایسے سامنے آ گیا. اب یہ لوگوں کو کہانی لگے گی, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں, میں اپنا کوئی بینر نہیں لگا رہا, لیکن وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا ایسے, اس نے پیر پہ پیر رکھ لیا. جب اس نے ایسے دیکھا تو میں بچہ تھا, میں اٹھا, میں نے دوڑ لگائی, تو میں وہ حصار سے باہر نکلا تو میں گرا تو ناک سے, کان سے, آنکھوں سے خون, اور وہ بہت طبیعت خراب ہو گئی میری. خیر ٹو کٹ شارٹ میں 2-3 مہینے ہاسپٹل بھی رہا. دادا ابو میرے جو ہے وہ میرا دم بھی کرتے تھے, پڑھائی بھی کرتے رہے. وہ 2-3 مہینے کے بعد میری ذرا کو حالت سنبھلی, میں گھر آ گیا. کوئی 6-8 مہینے گزرے تو مجھے دادا ابو کہتے ہیں دوبارہ کر. میں کہا جی میں تو نہیں کرنا. مجھے کہتے ہیں کہ آج ڈر گیا نا تو ساری زندگی ڈرتے رہیں گے. ہاں چل. وہ پھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ گیا, اور میرے کمرے کے باہر ہمارا ایک ہوتا تھا ٹیرس, وہاں پہ دادا ابو نے اپنی چارپائی بچھا لی, بیٹھ جاتے تھے. پھر اس میں وہ رات وہاں وہ ہوتے تھے, اور اندر کمرے میں ہوتا تھا. تو پھر وہ میں نے شاید جو کچھ بھی تھا, اور اس کے بعد پھر جب میں مالک کی بارگاہ میں پیش ہوا خانے کعبے میں, تو میں نے وہ سارا کچھ ہاتھ جوڑ کے واپس کیا کہ مالک یہ میرا زمانہ جاہلیت تھا, مخلوق میں نے لینی نہیں, اللہ مجھے چاہیے ہی نہیں ہے, مجھے تو چاہیے, وہ بھی تیری مرضی, اگر تو آ نہ چاہے تو آ جائیں, تیرے ساتھ میرا کوئی وہ ہے تھوڑی ہے, پر تو اپنی معرفت دے دیں, باقی مجھے یہ مخلوق شکلوق کچھ نہیں چاہیے, میں وہ بس اس دن چھوڑ دیا. یہ ہوتا ہے. میں اس کو اس لیے چونکہ میں تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. بالکل صحیح, مجھے وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. آج جب بابے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں نا کہ جن نے انج کیتا, میں اس کو کھانا پلایا, میں کھلانا, میں آسرا ہوتا ہوں کہ یار بس یہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ آپ سے اس طرح بات ہی نہیں کرتے جی. وہ میرے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں, میرے ساتھ عربی میں بات کرتے ہیں, میرے ساتھ بھائی انہوں نے آندی ہی نہیں. آپ جو ہے نا وہ آپ کیا مطلب جو ہے وہ آپ 500 زبانوں میں بات کرتے ہیں. آپ وہی زبان جو آپ کی مادری زبان ہے, یہ ایک آدھ کوئی اور 2 لینگویج 3 لینگویج بہت ہو تو 4 لینگویج میں بات کر لیں گے, دیٹس اٹ.
جنات ایڈے ہی پڑھے لکھے نے کہ دنیا دے ہر بندے دی آواز ہر بندے کی آواز میں عجیب قسم کی میں کہانیاں سن کے ہنستا ہی ہوتا ہوں اور تو کچھ نہیں. خیر نہ میں نے یہ کام کرنا ہے، نہ میں کسی کے اوپر انگلی رکھتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اگر آپ کے اندر ہے کہ آپ کے جو ہے نا سینے میں نے بات کی تھی کہ آپ کی گردن کے پچھلے حصے پہ آپ کو یہ ایسی محسوس ہو کوئی گرم ہوا، اور بیک ادھر ہی ہوتی ہے اکثر جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی ہے پیچھے، تو وہ پیچھے سے آتا ہے، وہ ادھر کمر کے پاس نہیں ہوگا، وہ شولڈر کے پاس، گردن کے پاس ہوگا. سامنے یہ مخلوقیں نہیں آ سکتی، مومن کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے، سامنے سے نہیں آ سکتا. نہیں سر، شیطان آپ کو ہمیشہ پیچھے سے کیپچر کرتا ہے. ڈاکٹر فاؤسٹ کا ناول پڑھے نا تو اس کے پیچھے سے اس کو آواز آتی تھی، پھر جب اس نے کنسنٹ دیا، اپنی روح بیچ دی، پھر شیطان سامنے آیا. یہ طریقہ ہے، یہ سمجھیے. اب جناب یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں یعنی بے سبب گھبراہٹ ہے، اضطراب ہے، ایموشنل ہے، فضا میں بوجھل پن ہے، آپ کی جو ہے نا وہ عجیب سی ہے، آوازیں ہیں، سرگوشی ہیں، گفتگو ہے، یہ کوئی ایسا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے. تو طریقہ وہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، کسی کی جرت نہیں ہے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا لیں. اب بعض اوقات جو ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ہمارے ہاں نا ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ نا کچھ بعض اوقات امپیکٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جب میں کسی کو منع نہیں کر رہا، لیکن جب ہم پرانا فرنیچر لے کے آتے ہیں نا تو بعض اوقات اس میں کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پرانا فرنیچر ٹھیک ہے لینا ہے لے لیں، اس کے اوپر پھر نا کوئی آیات وغیرہ یا درود پاک، کم سے کم درود پاک پڑھ کے جو ہے نا اس کا احسار کر لیں. اللہ وہ ضروری ہو. درود پاک پڑھ کے حصار تصور ہے نا، پھونکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تصور میں وہ طاقت ہے جو تصور میں نہیں آتی. آپ نے اپنے ویژن میں سوچا کہ اگر اس کے اوپر کوئی امپیکٹ ہے، آنکھیں بند کی، درود پاک پڑھا، اس نور سے رابطہ کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی پناہ میں اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اپنی نظر کرم سے یا آپ کے اس درود کی وجہ سے اس کے اندر اگر کوئی نیگیٹو اثرات ہیں تو اس کو ختم فرما دیجیے. آپ نے پھونک مار کے کیا کرنی، اللہ کو نہیں آتا، اس کے اللہ کے نور کو نہیں پتا کہ اس نے کدھر جانا ہے. اللہ آپ نور کو بھی ڈائریکشن دینی شروع کر دیں کہ جی ایندی جائیں تے اوندی جائیں. میں نہیں مانتا جی، میں سائنس کا آدمی ہوں. مطلب پھونک مار کے ٹھیک ہے، پھونک میں ہوتا ہے آپ کے اثرات کیونکہ وہ آپ کے ووکل کورڈز کی انرجی ہوتی ہے، موسٹ لائکلی جراثیم ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں، نور شور تو کوئی نہیں ہوتا. کسی تو گلا خراب ہے، انہیں پھونک ماری تو بچے بھی بیمار ہو گئے، پانی چ پھونک مار کے بھیج دی تھی، بابا جی دا گلا خراب ہے، بچیاں دا بھی ہو گیا. میں اس لیے ذرا میں نہیں مانتا. میں ذرا میرے بارے میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں کہ جی ایہو جیاں گلاں کردا. سر میں بالکل سیدھی باتیں، بالکل صحیح. یہ نور جو ہے نا یہ اس طرح یہ آپ کو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ آپ کے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر جو ہے نا وہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہے تو پھر پازیٹیو رہیے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی اثرات محسوس ہوتے ہیں، عذاب محسوس ہوتا ہے، تو سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیے، اپنے گھر میں پاکیزگی کا رجحان بنائیے، اپنے گھر میں عبادت کیجیے، اپنے گھر میں اللہ کے نور کو بسانے کی کوشش کیجیے. یہ خود بخود چھوڑ جائیں. اللہ کہ جی ہم عبادت کرتے ہیں نہیں ہوتی، تو بھائی اگر وہ نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ جب ان روحوں کو لگتا ہے نا، ان نیگیٹو طاقتوں کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو یہ ساری مل کے زور مارتی ہیں. تو جب مل کے زور مارتی ہیں تو پھر یہ فوکس نہیں ہونے دیتی. آپ نے اسی وقت میں تو فوکس کرنا. یعنی آپ گھر میں بیٹھے رہیں کہ جی میں جنگ جاواں گا تو میں نہیں کراں گا، تو جب جنگ لگے تو آپ بھاگ جائیں. ہاں بالکل صحیح. کیا فائدہ آپ کو گھر میں جا کے، تو گھر میں بیٹھ کے اتنے ریزالوز، اور اس کا وہیں تو موقع ہوتا ہے، وہی تو موقع ہوتا ہے کھڑے ہونے، وہیں تو ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ کو ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. کبھی یہ جو حصار کا ہے، چلیں ایک طریقہ میں نے ایک ویڈیو میں کیا تھا. 66 مرتبہ سفید کاغذ کے اوپر کالے پین سے اللہ کا نام لکھ رہے ہیں. 66 مرتبہ، اللہ کا عدد ہے 66. ٹھیک ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک 11 مرتبہ اور 6 ورٹیکل کالمز. وہ بلاک بن جائے گا، باکس بن جائے گا. یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک اللہ 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 11 مرتبہ اور 11 کے 6 کالمز. 66 ہو گیا. اب اس کاغذ کو ایسے آپ نے اٹھا لیا اور اٹھا کے اس کے اوپر اللہ لکھا، اس کو دیکھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہوگا. آنکھیں بہت طاقتور چیز ہیں. یہ پہلی دفعہ ہی ہونا شروع ہو جائے گا، 2 دن بعد 3 دن بعد آٹومیٹکلی ہوگا. یہ ٹال ڈیپینڈز کہ کتنا فوکس کرتے ہیں، کتنا کنسنٹریٹ کرتے ہیں آپ. ظاہر بات ہے کرنا تو آپ نے، ڈاکٹر کا کام دوائی بتانی ہوتی ہے، ڈاکٹر نے تو سیدھی دوائی تو کھانی نہیں. بالکل صحیح. آپ نے اس کو فوکس کیا ایسے کر کے. جب آپ کو لگا کہ آنکھوں کے اوپر آنا شروع ہو، آنکھیں بند کر لیں، کاغذ رکھ دیں، کاغذ کا کام ختم.
اچھا اب آنکھیں بند کر لیں, اپنی دھڑکن کی طرف دھیان دیں, دھڑکن کے ساتھ ملائیں اللہ اللہ اللہ. تھوڑی دیر میں آپ کو جو ہے نا پریکٹس کے بعد نظر آئے گا کہ آپ کے ہیڈ ٹو ٹو پوری باڈی میں اللہ کا نور گردش کر رہا ہے. اس کی طاقت میں صرف ایسے ہی ہلکی سی 2 منٹ میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کی دھڑکن نے ایک بار اللہ کہہ کے خون کو پمپ کیا. آپ کی باڈی میں بلڈ ویسلز ہیں چھوٹی بڑی ساری ملا کے 3.5 کروڑ 3.5 کروڑ مرتبہ اللہ کا نام آپ کے وجود میں گونجا. 3.5 کروڑ کی تسبیح آپ کر کتنی دیر میں سکتے ہیں؟ اچھا, آپ کی باڈی میں 70,000 کھرب 700 ٹریلین جو ہیں وہ برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں. 70,000 نیورونز اللہ کے نور سے گونجے. یہ تسبیح آپ کتنے سالوں میں کر سکتے ہیں؟ آپ کی باڈی میں ریڈ سیل, وائٹ سیل, بلڈ سیلز, گلیسرائڈز, ایک چیز انفینٹی کی تسبیح ہے. صرف ایک مرتبہ اللہ نے وہ کہہ کے خون پمپ کیا. آپ کے وجود میں نیگیٹیوٹی رہ کیسے؟ اللہ کا نور. شیطان اتنا تگڑا تو نہیں ہوا کہ اللہ کے سامنے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے. روشنی کے سامنے اندھیرا کھڑا تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے آپ کی پریکٹس. یعنی جب یہ عبادت جو ہے نا, عبادت راستہ ہے. آپ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو گئے ویسے جیسے ہونے کا حق ہے. تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اتنی انرجی آپ کے اوپر آ جائے گی کہ آپ کی زندگی کی مشکلیں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, جادو ٹونا, عذاب رہ گئے. اللہ اکبر. کر کے تو دیکھیں. اصل میں اس مقام تک جاتے ہوئے ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں. بالکل صحیح. پریکٹس روز کریں, ایک وقت آئے گا آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. کوئی بندہ لمحوں میں پہنچ جاتا ہے, کسی ہر ایک کا اپنا ہے. لیکن کوشش تو کریں. جب آپ یہ تصور کریں گے اپنے نور کو, میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب فرشتوں نے کہا تھا نا کہ عبادت تو ہم کرتے ہیں, اس کو کیوں بنا رہا ہے, تو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون. اس انرجی کو سمجھیے. ایک فرشتہ لاکھوں سال سے عبادت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے دل نے ٹک کر کے صرف اللہ بھیجا اور آپ اس کے ایکویلنٹ. اللہ اکبر. اس کی لاکھوں سال کی عبادت ایک طرف رہ گئی, آپ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہاں تک پہنچ گئے. پھر اس سے اوپر اس کے بعد صحیح سجدہ کرایا سی نا. اگر آپ اپنے اوقات کو, اپنی حیثیت کو, اپنے مرتبے کو سمجھیں, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں, تو آپ ایبزاربنٹ ہیں. آپ اللہ کے نور کو ایبزارب کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتا. یہ تسبیح, یہ کوشش روز 2 منٹ 3 منٹ کے لیے کر لیں. کوئی جادو نہیں ہوگا, کوئی عذاب نہیں ہوگا, کوئی ٹونا نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ پکی بات ہے. یہ کر کے آپ کے وجود میں نور ہوگا نا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو دل چمکتا کیسے ہے؟ وہاں کوئی چھوٹی سی کوئی LED لائٹ لگتی ہے یا کوئی مشینوں کے ذریعے. وہ نور ہے اللہ کا. واللہ نور السماوات والارض, اس کا نور ہے. تو یہ جو انرجی ہے نا, یہ پیرانارمل, یہ آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے سے. اور سب سے بڑی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار پہ درود شریف. اللہ اکبر. درود جتنا زیادہ پڑھیں گے, میں نے درود پڑھنے والے وہ لوگ جو بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں, ان پہ کبھی عذاب نہیں دیکھا, ان پہ کبھی نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو یہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ مناتے ہیں, میں نے اپنی زندگی کے 25 سال کے کیریئر میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا نہیں دیکھا. واہ واہ, یہ پکی بات ہے. ہارٹ اٹیک سے نہیں جاتے, اور جانا تو ہے, اس وجہ سے نہیں جائیں گے. اور سبب بن سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بنے گا. یہ میں نے دیکھا ہے, یہ میرا تجربہ ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا شروع کریں. یہ دھڑکن والا عمل ہے, یہ کر کے دیکھیں. یہ کتنی مراقبہ بھی یہی چیز, مراقبہ آپ اسی کی پریزنٹیشن میں, مطلب آپ ایک کام کو سوچتے ہیں جیسے سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ سوچنا شروع کرتے ہیں, ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح جب آپ سوچتے ہیں اور آپ کی سوچ میں اللہ ساتھ ہوتا ہے, تو کائنات کی ہیپننگز آپ کو راستہ دینا شروع کرتے ہیں. تو پھر وہ آپ کے ساتھ مل جاتے. ہوتا اللہ کے نور سے ہے, بندے کے نور سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے میچ کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور جب یہ آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو تصور کیجئے کہ آپ کے اوپر اللہ کا نور ہے, چاروں طرف سے روشنی اور بارش کی طرح برس رہا ہے. آپ کی زندگی کے گرے ایریاز کو, مشکلوں کو, پریشانیوں کو حل کرنا اللہ نے ہے نا. آپ نے وہ تصور کیا, 2-4 منٹ آپ کے وجود میں وہ انرجی آئی, اس انرجی نے راستہ دینا شروع کر دیا.
ہو جائے گا. کسی بابے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے بھی نہیں, میرے کو, میں تو ویسے ہی نہیں کرتا, میرے سے حساب پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اتنے آپ پکے ہو آپ جائیں کے گے. اندر ہے, جب وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ان پھر سب چیزوں سے بالا تر ظاہر سی بات ہے. آپ کے پاس اپنی گاڑی بھی ہے, لیکن بعض اوقات آپ ڈرائیو نہیں کرتے تو آپ ان ڈرائیو کرا لیتے ہیں کہ چلو کوئی اور گاڑی, ٹھیک ہے, انسان یہ کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنی گاڑی اپنی ڈرائیونگ سیکھ لیں بس, ٹھیک ہے. میرے دادا جی کہتے ہوتے تھے کہ پتر جڑا نا لوکاں نو ہاتھ پڑ کے چلن دی بجائے چلنا سکھا دے, چلنا سکھا دے تو اپنے اونتے ہو جائے. تو میں زندگی میں یہی سیکھا سر, مجھے اللہ نے اتنا رزق دیا ہے الحمدللہ, میری ضرورت سے ٹھیک ہے, میرے بچے روٹی کھاتے ہیں بس ٹھیک ہے, مجھے اتنا وہ نہیں ہے, میں کیوں اپنا رزق حرام کروں. زیادہ بھی ہو تو روٹی دو ہی کھانی تھی جی, نہیں کھا سکتے ایسے ہی ہے, جتنا مرضی. لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے سر, حرام رزق نسلیں کھا جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جی بہت ہو گیا, وہ نسلوں کو کھا جاتا ہے, آپ کی تربیت اولاد کی برباد کر دیتا ہے. وہ میں نے شاید آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا تھا, میں جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. وہ ایک بہت بڑے آدمی ہیں, آج بھی ہیں, مشہور آدمی ہیں. وہ ایک میں درویش کے پاس بیٹھتا تھا, تو وہ آئے, وہ آ کے کہتے ہیں کہ بابا جی میرا نا دوسرا بچہ ہو گیا ہے, وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے. پہلا ہوا وہ بھی سن نہیں سکتا تھا, بول نہیں سکتا تھا, اس کو مسئلہ تھا. دوسرا بھی وہی ہو گیا. بڑے پریشان آ کے بیٹھے, آ کے کہتے ہیں کہ بابا جی دوسرا بھی انجدہ ہو گیا, دوسرا پتر انجدہ ہو گیا, میں نے دسو کی کرا. وہ بلا توقف, وہ عام سے آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں کھانا سی نا بھین دا حق, آئے ہائے, نہیں کھانا سی نا اودا حق, اونوں دے دینا سی نا. اج تے اپنا اے ہو رہا ہے, جا انہوں معافی مانگو, دے کولوں جا کے اودا حصہ دے, ٹھیک ہو جان گے. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہوئے. اس لیے ایک چیز یاد رکھیے گا, میں یہ جو بابا گیری کی بات کرتا ہوں نا, میں قرآن کا آدمی, کسی بھی چیز میں, کسی بھی حالت میں, کسی بھی جگہ غیر شرعی طریقوں سے چیزوں کو حل کرنا حرام ہے. اللہ کے سوا کسی کی بھی مدد لینی حرام ہے. اہل اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں, مومن بھی اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے. کوئی ایسا طریقہ کہ جی انج کر لو غیر شرعی, وہ منع ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ الاعراف کی جو ہے وہ 7ویں آیت ہے کہ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور یہ جو اب جب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا فلانی روح سے وہ فلانی دیوی کا جاب کر لیں, یہ کر لیں, یا کالا جادو, تو ایک زندگی میں یاد رکھیے گا, میں اپنے ایمان کی حیثیت سے کہتا ہوں, گناہ اللہ نے دی ہوئی ہے کہ جب تک آپ گناہ کریں گے نہیں نا, وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا. لیکن یہ چیز کہ اگر آپ نے صرف یہ سوچا کہ میں جادو کا توڑ جادو سے کر لوں, آپ کا ایمان گیا, آئے ہائے, یہ لکھا بھی جائے گا, یہ ہو بھی جائے گا, یہ ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا, یہ ایسی چیزیں, یعنی غیب پہ ایمان رکھیں, غیر چیزوں سے, اور پاکیزگی کے جو طریقے, یعنی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معوذتین کا بتایا قرآن پاک کی آخری 11 آیتیں, سورہ فلق, سورہ ناس, جیسے آیت الکرسی, معوذتین, جیسے سورہ بقرہ, جیسے میں نے کہا کہ صحیح مسلم کی ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو سورہ اخلاص, اور سب سے بڑی چیز درود پاک. یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے گھروں میں, جیسے میں نے حصار کا کہا کہ گھروں میں جب اذان دی جاتی ہے تو وہ وہاں سے شیطانیت نکل جاتی ہے. پھر شرعی حدودیں میں بار بار تلک حدود اللہ, اگر آپ کے خواب احساسات میں پاکیزگی ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہے یا آپ کو کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر جو ہے نا وہ اعوذ باللہ پڑھیں, اور ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں کہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے. بخاری اور مسلم کی مستند متواتر حدیث ہے مشکات شریف میں. تو یہ اس میں ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جس کی چیز کی طرف لا رہا ہوں کہ منفی اثرات کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے, وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے. یہی اللہ نے کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, عبادت کیا کرو گھروں میں, اپنے گھر کی طہارت, گھر کی پاکیزگی, صدقات, خیرات, استغفار, یہ سارا کچھ. اور بات صرف ایک ہی چیز ہے, سیدھی ایک ہی چیز ہے کہ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے آپ کے اندر وفاداری ہے,
ان سے محبت ہے تو وہ مالک آپ کا دھیان کر لیں. آپ جب سرور انبیاء سے وفادار ہی نہیں ہے تو کائنات آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا. لو لاک لما خلقت الافلاق کا تاج ہے سرور انبیاء. آپ کے اندر رسالت مآب اور ان کے گھر کا بغض ہے. آپ کو پیسے مل جائیں گے، چیزیں مل جائیں گی، لیکن سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں آ سکتا. یعنی جو ہے نا وہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ حق کے طریقے میں اصل ادب ہے، اور اگر ادب نہ ہو تو قرب بھی بے ادبی ہے. قرب بھی بے ادبی ہے. یہ جناب جنید بغدادی کا قول ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو جو مرضی کریں. مولانا روم کا ایک ہے شعر، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب دلوں میں نور اترے تو خوف کے سائے مٹا دیے جاتے. اللہ. یہ حضرت عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے کہ جب دل ذکر الہی سے روشن ہوتا ہے تو اندر کی ظلمت خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. اس لیے یہ اپنے آپ کو اپنی حدود کا تعین کریں کہ آپ کی ذاتی حدود جو ہے وہ کہیں حدود اللہ سے ٹکرا تو نہیں رہی. اپنے آپ کو دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں. اور ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. ہر انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، وہ جو لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہے. اللہ کے سامنے تو آپ کا نہ ظاہر چھپا ہوا ہے نہ باطن چھپا ہوا. اللہ کے سامنے تو کم از کم اس کو مان لیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس میں بہت راز ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ساری چیزوں میں ظلم، اپنے آپ کو ظالم مان لینا. جب مان لیں گے تو پھر آگے نکلے گا نا احساس. جب آپ کے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا تو مخلوق کی موجودگی کا احساس ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کو کوئی جو ہے نا میڈیسن سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس. تو کائنات کا سب سے بڑا طبیب کون ہے؟ اللہ. سرکار ختمی مرتبہ، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر باقی چیزیں ایسی ہی ہو جاتی ہیں. کرتے رہیں، ہو جائے گا. یہ جن بھوت کچھ بھی نہیں. میں بڑی سیدھی باتیں کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہے کس طرح، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے آپ کو سمجھیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. آپ کے اندر اللہ کا نور ہے، ان کے اندر نہیں ہے. واہ واہ واہ. اپنے آپ کو سمجھیں. آپ گریں گے تو یہ حاوی ہوں گے، ورنہ کچھ نہیں. بہت شکریہ بھائی، بڑا مزہ آیا. بڑی انفارمیشن آپ نے زبردست قسم کی دی. آج کل تو ہر کوئی بھوت پریت ان چیزوں پہ لگا ہوا ہے، پیرانارمل ایکٹیویٹیز پہ لگا ہوا ہے. بہت شکریہ. اس میں مزید بات کریں گے. ویورز کے لیے ایک چھوٹی سی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی سرکار کا بھی ذکر ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ علامہ اقبال کا بھی ذکر ہوا. ہم شروع میں پڑھتے تھے اور اکثر پڑھتے آئے ہیں اس میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے. اب کہیں آگے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو وفا کریں گے تو ہم تیرے ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.